الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اور لا ان شرطیہ کیا مطلب ہے جی ان کا اگر لا نہیں اب یہ کہاں سے معاملہ ہے جی وہی جو پچھلی آیت ہے نا الا تنفروا اگر نہیں نکلو گے تو اسی سے آگے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ الا تنصروہ کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے الا اگر نہیں تنصروہ نصرہ اس نے مدد کی اور ینصرو وہ مدد کرتا ہے اور تنصرو تے کا مطلب کیا ہے تم اور تنصرو نہ تھا تم سب مدد کرتے ہو تو ان شرطیہ کی وجہ سے نون اعرابی اس کا چلا گیا ان آیا نا تو اعراب اڑ گیا نون اعرابی چلا گیا یہاں پہ تو تنصرو اب نون اڑ گیا اور اس کے آگے ہو اس کی یعنی ان کی سے مراد کیا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم تنصرو مدد کرو گے لا تنصرو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یہ کب مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی نہیں ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اگر مدد نہیں کرو گے پچھلی آیات کو آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض کہ اب تمہیں کہا گیا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں اور تم زمین پہ گرے جاتے ہو چمٹے جاتے ہو زمین کے ساتھ تبوک کا واقعہ ہے کیونکہ صرف غزوہ تبوک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس میں نفیر عام ہے انفرو تھا نا نفیر عام کا مطلب کیا جی چھوٹا بڑا نکلا جی باقی کبھی ایسا نہیں ہوا غزوہ بدر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آئے ٹھیک ہے جی نہیں آئے نا 313 کسی نے تلوار اٹھائی کسی نے تلوار بھی نہیں اٹھائی کوئی گھوڑے پہ چڑھا کوئی پیدل ہی چل پڑا چلو جی کوئی نہیں یہاں تو جانا ہے غزوہ احد میں بھی غزوہ خندق تو چلو تھا ہی وہاں پہ باقی سب کو نکلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا اور سب کو کہا کہ مال دو آزمائش اور اس کو جیش اسرا بھی کہتے تھے یعنی کہ حالات بڑے سخت تھے ٹائٹ صورتحال تھی پیسوں کی انتہائی کمی تھی کھانے پینے کا سامان سواریاں نہیں تھیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ جو تھے ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے میں چھوڑ گئے وہ روتے تھے پیچھے کہ جی ہمیں ساتھ لے کے جاؤ لیکن سواری کا بندوبست ہی نہیں کیسے لے کے جائے راستے کا آپ اور صحرا کراس کرنا تھا 300 میل کا سفر تھا تو الا تنصروہ تو اگر تم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے اب سے مراد کیا ہے تبوک یعنی اب تمہاری مدد کی ضرورت آ گئی ہے اگر اب تم مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا جی فقد پس قد چکا ہے ہیز ہیو ہیڈ کا استعمال ہے تو اللہ تو فقد نصرہ اس نے مدد کی قد نصرہ وہ مدد کر چکا ہے یعنی اللہ تو مدد کر چکا ہے تم سے اللہ کہہ رہا ہے کیا مدد کر تو امتحان کس کا آ گیا صحابہ کا مدد کر چکا ہے کون جی اللہ کیا جی فاعل ٹھیک ہے جی
اللہ مدد کر چکا، نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ تو بولے الا تنصروہ فقد نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اب مدد کس نے کرنی ہے؟ اب اللہ کے رسول کا نہیں، صحابہ کا امتحان آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کب مدد کر چکا؟ اس کا مطلب کیا جی؟ نہ یاد کرو، کوئی بات یاد دلائی جا رہی ہے، یاد کرو جب اس کیا ہوا تھا جی؟ اخرجہ، اخرجہ ہو، اخرجہ، خرجہ نکلا، خود نکلا، لازم ہے، باب افعال، اخرجہ یخرج اخراجا، نکالنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اخرجہ اس نے یا نکالا، کس نے نکالا وہ آگے آ جائے گا، وہ ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس اخرجہ ہو، جب نکالا ہو ان کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ غار حرا کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس اخرجہ ہو، جب انہوں نے نکالا نہیں سنے نا، نہیں سن لیں، جب نکالا ہو ان کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے نکالا؟ الذین کفروا، اخرجہ کا فاعل آ گیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی مکہ کے کافروں نے، یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر نکالا نہیں، نکال رہے تھے، ایک کنٹینیوسلی ایک حرکت ہو رہی، ایک کام چل رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی، جب نکال، از آ گیا نا، از آیا تو اس کا ترجمے میں آ جائے گا جب نکال رہے تھے، از اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو مکے والے نکال رہے تھے نا، وہ جو پورا پروسیس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مجبور کر کے ہجرت کرانے والا، اور پورا سفر ہجرت کا، اور یہ سارے کا سارا، جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ فقد نصرہ، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تو، اس سارے پروسیس میں بھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے۔ الذین کفروا، اب دوسری ایک اس سارے واقعے میں سے ایک واقعہ جو پورے ہجرت میں سے وہ نقل ہو رہا ہے، نہیں، ہاں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی کس کو کہتے ہیں جی؟ ثانی کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا کہتے ہیں نا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، ثانی دو کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، اسنان، اسنان کہتے ہیں دو کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا، اور اسنینی اسنینی، ثانی سے ملانے کے لیے ثانی اسنینی، اسنان دو، واحد ایک، اسنان دو، ثلاثہ گنتی ایسے، اربع، آگے ابھی آپ نے چار کا لفظ نہیں پڑھا، اربعۃ حرم، اربعۃ حرم یعنی 4 مہینے حرام ہے، تو اسنین کا مطلب دو۔ اب یہاں آپ کو سمجھ جائے گی مرکب اضافی کیا بلا ہوتی، ثانی مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ترجمے میں کس چیز کا اضافہ کرتے ہیں؟ کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، تو دو کا دوسرا، یعنی دونوں میں سے، یعنی کہ دونوں میں سے، ویسے تو ہم اس کا ترجمہ ایک کر دیں گے، یعنی دونوں میں سے ایک، لیکن یہاں پہ ثانی اثنین کہا کہ دو میں سے دوسرا، پہلا کوئی اور ہے، پہلا کون ہے؟
دوسرا ابو بکر صدیق، دو ہی دوسرا، ایک کے ساتھ ابو بکر صدیق 4 رن ہو گئے. پھر غور کر لیں جی دوسرا کون ہے؟ دوسرا ابو بکر صدیق. مدد اللہ نے کس کی ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اخرجہ، ایک بندے کو انہوں نے نکالا ہے، ایک بندے کو، اور وہ ثانی اثنین تھا. دوسرا کون ہے؟ اللہ نکالنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ او بھائی یہ ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ پھر اللہ کہہ رہے تھے. دیکھیں ابھی غور کریں، میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا کافروں نے، ثانی اثنین، جو دو میں سے دوسرا تھا. جس کو کافروں نے نکالا ہے وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا کون ہوئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ، ایک خوبصورت پیرایا اختیار کیا یہ بات سمجھانے کے لیے کہ وہ دو تھے. چلے میں آپ کو آخر میں پھر دوبارہ اس کا آخر میں پھر جب آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ثانی اثنین میں ثانی کون ہے. ثانی کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دو میں سے جو دوسرے تھے ان کی مدد کی. سمجھ گئے بات کو؟ پہلے نہیں تھے، دوسرے تھے، ان کی مدد. اس میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی آتی ہے اس کے اندر. از ہما، از یاد کرو جب ہما وہ دونوں، از ہما جب وہ دونوں تھے، کہاں پہ تھے جی؟ فی کا مطلب میں، الغاری غار کے اندر. دونوں کہاں پہ تھے؟ کس غار کا ذکر ہے جی؟ غار ثور کا ذکر ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یاد کرو جب دونوں غار کے اندر تھے. اب آپ کو اس کا مطلب سمجھ آنے لگا ہے. ابھی مطلب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ثانی کا مطلب کیا ہے. از یاد کرو جب از یقولو، یقولو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. لیکن از آ گیا تو جب وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سین کیپچر کیا. یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات، اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. از یقولو یاد کرو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے. سین از یقولو جب وہ یہ بات فرما رہے تھے. لام زیدی کس کے ساتھ، کس کو کہہ رہے تھے جی؟ کو جی صاحبی، صاحبن بھی ہو سکتا تھا لیکن صاحبی آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف آ گیا. یعنی کہ دوست، خاص دوست نہیں جی، دوست. اور اضافت کس کی طرف آئی؟ اپنے دوست کو. ٹھیک ہے جی. جب آپ اپنے صاحب کو، اپنے صحابی کو سے آپ از یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے صحابی سے یہ بات کہتے، وہ پہلے سے کہہ رہے تھے، جو پہلے تھے. یہ کون تھے جی ساتھ کار؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پہ کس نے مہر لگا دی؟ قرآن. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کس چیز کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے جی. قرآن میں لکھی ہوئی ایک بات، اس کا انکار ہے. تو اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے دوست سے، اپنے صحابی سے یہ بات فرما رہے تھے، لا تحزن، لا نہ
لائے نہیں، ٹھیک ہے جی، نہیں کرو۔ نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا کسی چیز سے، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ نہ۔ تحزن، کیسے پتہ چلا یہ لائے نہیں ہے؟ تحزن کے آخری حرف کو جزم دے دی، اعرابی طور پہ حرف کو مجزوم کر دیا، تو یہ ہو گیا۔ تحزن کا، تحزنو کا کیا مطلب ہے؟ حزن کا مطلب کیا ہے؟ حزن کا غم کرنا۔ حزن کا مطلب کیا ہے؟ نہ غم کر۔ واحد۔ تے کا مطلب کیا جی؟ تے کا تم نہ تم غم کرو۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کرو۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی فکر تھا؟ تو کس بات کا غم تھا؟ کیونکہ ہجرت کا جب سفر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، تو حضور حضرت صدیق ساتھ چل رہے تھے، کبھی آگے آ جاتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے، کبھی بائیں ہو جاتے تھے، کبھی پیچھے چلے جاتے تھے، تو کافی دیر اللہ کے پہاڑوں میں سے گزرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب مجھے خطرہ ہوتا ہے دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، یعنی اس سے پہلے کہ وہ آپ پہ حملہ کرے میری جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی امانت ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہیں کہ وہ سب کو دیں۔ بہت بڑی دلیری اور بہادری کا کام ہے، جس بستر کو لوگ قتل کرنے آئے وہاں پہ حضرت علی لیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑی بہادری، دلیری اور جان نثاری ہے، اور اللہ کی امانت حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں۔ وہ غار میں داخل ہونے لگے، غار سور میں جس کا ذکر آ رہا ہے، تو سارے گئے آپ باہر ٹھہر جائیں۔ پوری غار صاف کی، ہر اپنی قمیض پھاڑی، اپنی پگڑی پھاڑ دی، سب کچھ پھاڑ کے تو سارے سوراخ بند کر دیے، بس ایک رہ گیا تھا سوراخ، اس پہ اپنی۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی واقعی جھوٹا ہے، اس واقعے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور واقعے سچے ہیں، یہ واقعہ جھوٹا ہو گیا۔ ہاں جی، غار کے اندر گئے ہیں، یہ واقعی غلط ہو گیا، ایسے لوگ بھی آ گئے۔ تو جس اور آپ کے پاؤں پہ کاٹ لیا تو اتنا درد ہوا کہ بچھو نے کاٹا، جس چیز نے بھی کاٹا، کہ آنکھوں سے آنسو بہے، آپ نے آواز نہیں نکالی گئی اللہ کے رسول جاگ نہ جائے، اتنی شدید محبت تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت صدیق کے پاس بیٹھے تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے دل کے اندر کوئی چیز جل رہی ہے، ابل رہے تھے، اتنی شدید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، انہیں اپنی جان کا فکر نہیں تھا۔ اپنی جان کا فکر ہوتا تو اس راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، انہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور پرواہ تھی۔ لا تحزن، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غم نہ کریں، انا بے شک یقیناً، ان اللہ بے شک اللہ ہے، معنا، مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور نہ ہمارے ساتھ۔ یہ جو جملہ ہے نا جی، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، کوئی بندہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ممکن ہی، شہادت میں تو کسی کو مارنا پڑتا ہے نا، ویسے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ کھڑے ہیں، پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، آپ نے پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا اور کیا فرمایا جی؟ اے پہاڑ ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو صدیق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق فرمایا ہے، اور دوسری ان اللہ معنا، کب یہ کہہ دیا جیسے حضرت
خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید سب سے شدید خواہش کیا تھی؟ شہادت کی، لیکن وہ شہید ہو سکتے تھے نہیں، کیوں؟ سیف اللہ تھے وہ، اللہ کی تلوار ٹوٹ۔ آخری جملہ کیا فرمایا تھا حضرت خالد نے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جاؤ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر جنگ میں موت ہوتی تو خالد آج بستر پر نہ مرتا۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پس انزلہ، اس نے نازل کی، اس نے اتاری، انزلہ اس نے اتاری، اس کون ہے جی؟ اللہ، اللہ ہے، اس لیے کہ اس میں ظاہر فاعل سامنے آ گیا۔ انزل اللہ، اس نے اتاری مطلب اللہ نے اتاری، اللہ کیا ہے؟ فاعل، اور یہ کیا ہے؟ فعل، ٹھیک ہے جی، انزلہ اتارنا۔ انزل اللہ، بس انزل اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اتار دی، نازل کر دی، کیا چیز نازل کی جی؟ سکینتا۔ سکینتا یہ مفعول ہو گیا، سکینت، سکینت مطلب سکون، اطمینان۔ حزن کے مقابلے میں ایک بندہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا یا اس پہ تو ایک دم سکون آ جائے تو، سکینت آ جائے تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے جی، ضد۔ تو فانزل اللہ سکینتا ہو، نہ یہ نا سکینتا ہو، اپنی اپنی طرف سے اس کا، یعنی اللہ نے اپنی سکینت جو ہے وہ نازل کی، کس پہ نازل کی جی؟ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر، اور ہی اس ان کے اوپر، یہ ان کون ہے؟ ایک کی ضمیر ہے جی، ایک بندے کی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ ایک بندے کی ہے، واحد کی۔ تو یہ کس پہ سکینت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حزن کا شکار کون تھا؟ حضرت ابو بکر کو اس بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں شخصیت کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ ایک ہی جملہ 10 بندے بولے نا تو کسی بندے کی زبان سے نکلتے ہی وہ کسی کے دل پہ اثر کر جاتا ہے۔ جواب شکوہ جو لکھا ہے علامہ اقبال نے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے جی؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر اڑنے والے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ یعنی دعا جو ہے، یہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے نا جی، اس کی اصل بھی ایک نورانی کیفیت ہے، یعنی جیسے فرشتہ جاتا ہے نا آسمان پہ، ایک لمحے کراس کر جاتا ہے، بالکل دعائیں بھی اسی طرح چلی جاتی ہیں، تو لفظ نکلتے ہیں۔ ایک کافر تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تلوار آپ نے رکھی درخت کے ساتھ، وہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا یا محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، لیکن حضور کے منہ سے نکلا ہوا اللہ ایسا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ لفظ اپنا اثر رکھتے ہیں لیکن کہنے والے میں کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان اللہ معنا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اطمینان اور سکون حضرت ابو بکر کے دل کو نازل، اور حضرت ابو بکر مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک سکون اور اطمینان آ گیا۔ اچھا، یہ یہاں پہ یہ جو اطمینان اور سکون ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے۔ فقد نصر اللہ،
اللہ تعالیٰ نے مدد کی. آدمی کا پریشانی میں دل کو کچھ اطمینان حاصل ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوتی ہے. اور یہ جو دو دوستوں کا اکٹھا ہو جانا کسی مشکل وقت میں کسی دوست کا آ جانا یہ بھی بڑی ہے, بہت بڑی بات ہے. تو شاعر نے کہا تھا اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا. ذوق ایک شاعر تھا, ذوق تھا, اس نے کہا اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ یعنی کسی پرانے دوست کا ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. مسیحا و خضر سے یعنی کسی مسیحا کے اور کسی خضر کے. مسیحا مطلب جیسے کوئی ڈاکٹر آ گیا, مسیحا طبیب کو بھی کہتے ہیں نا, کوئی طبیب آ گیا نا دوائی دینے کے لیے کوئی ڈاکٹر, اس سے بہتر ہے کہ کوئی پرانا دوست آ کے بیٹھ جائے. تو یہ بھی تکلیفوں سے راحت ملنے کی ایک صورت ہوتی ہے. تو فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ اور ایدہ یؤید اس نے مدد کی. ایدہ ویسے تائید کا لفظ آپ نے سنا ہے, تائید, جی جی فلاں نے کسی کی تائید کر دی. تو تائید دو طریقے کی تائید ہوتی ہے. ایک تائید ہوتی ہے لفظاً قولی تائید. کوئی بندہ گاؤں میں فرض کیا وہ کہتا ہے جی کہ یہ نالی بند کر دو, یہ نالی کھول دو, یہ کام کرو, یہ نہ کرو. آپ ساتھ آواز ملاتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی تائید کی. اور ایک آدمی کو پھنسا ہوا رستہ کھول رہا ہے اور آپ نے بھی جا کے ایک بیلچہ لے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے عملی طور پہ اس کی تائید کی. ٹھیک ہے جی, مدد کی. تو ایدہ یؤید باب تفعیل ہے, تائید مدد کرنا. وایدہ اور اس نے مدد کی. ایدہ ہو, ایدہ ہو اس نے مدد کی. اس کی, یہاں پہ اس کی سے مراد کیا ہے؟ ان کی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. بجنود بعض عربی ساتھ ہے, بجنود. جندن کا کیا مطلب ہے جی؟ لشکر. اور جندن کی جمع کیا ہے؟ جنودن. ٹھیک ہے جی. تو یہ بعد بھی حرف جر ہے. اچھا یہ ایدہ ہو ان کی مدد کی, یہ مفعول ہو گیا, یہ فاعل ہو گیا. اس نے فاعل ہے, مدد کرنا فعل ہے. ان کی یہ فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا بنتا ہے جی؟ یہ مفعول بن جاتی ہے. بعض عربی ساتھ حرف جر اور جنودن مجرور بن گیا یہ, اور یہ مرکب جاری ہوا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ اور بے شک اس نے مدد کی ان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے لشکروں کے ساتھ. لم تروہا, تروہا, رآ یرا دیکھنا, رأیون دیکھنا. رآ اس نے دیکھا, یرا وہ دیکھتا ہے, اور یرانی اور یرونا. یرونا کا کیا مطلب ہے؟ وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ سب دیکھتے ہیں. اور ترا سے ترونا تم سب دیکھتے ہو. ترونا کا مطلب کیا ہے؟ تم سب دیکھتے ہو. لم آ گیا تو لم کیا کرے گا کہ اس نے آخری حرف کی جو اعراب ہے وہ اڑا دیا. ترونا سے کیا بچ گیا؟ ترو. دوسرا کام کیا کرتا ہے جی؟ لم مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. تو ترونا کا مطلب تھا تم سب دیکھتے ہو, تو نون اڑ گیا. اور دوسرا معنی تھا کہ دیکھتے ہو, تو اس کو لے گیا ماضی میں. لم ترو تم نے نہیں دیکھا اس کو. یہ کس کی ضمیر ہے جی؟ جنود ان کی, یعنی جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جس کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَجَعَلَ اور جعل اس نے
بنایا، اس نے بنا دیا، کیا بنا دیا جی؟ کلمہ. اچھا اس نے بنایا، اس نے فاعل ہو گیا، بنانا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. اب اس کا مفعول آ رہا ہے کلمہ تا. کلمہ تا آ گیا تو یہ ہو گیا اس کا مفعول. ٹھیک ہے جی، صحیح بارو جی، صحیح جناب. تو کلمہ تا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کلمہ تن نہیں آیا تو یہ کیا ہے جی؟ یہ مضاف ہے نا. کلمتن یہ مضاف آ گیا، اس کی نسبت ہوگی کسی چیز سے، عام بات نہیں رہی، عام کلمہ نہیں رہا. یہ کس کا کلمہ ہے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات، کافروں کی بات، ان کا یہاں پہ کلمہ سے مطلب ہے ان کا نظریہ. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافروں نے بات کہی تھی، جو بات کافروں نے کہی تھی نا جی، جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ کفروا. سفلا، سفلا کا کیا مطلب ہے؟ سفلا اسفل کی مؤنث ہے جی، جمع نہیں. اسفل کی دیکھیں مثلا اس وزن پہ آتا ہے اکبر، سب سے مذکر. سب سے بڑی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا؟ کبرا. ٹھیک ہے جی، یہ وزن ہے. سفلا کبرا، جیسے سب سے چھوٹا اصغر اور سب سے چھوٹی صغرا. سب سے چھوٹا کون ہے؟ اصغر. اسی وزن میں سب سے چھوٹی کون ہے جی؟ صغرا. تو اسفل، اسفل کا لفظ تو کہیں پہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. سب نیچوں میں سے، سب گھٹیا مخلوق میں سے، سب نیچے کم تر والوں میں سب سے زیادہ سب سے نیچے اٹھا کے پھینکا. چلو اب یہاں سے باب الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اوپر سے ہے جی. سفلا سب سے نیچے، سب سے نیچے مطلب سب سے ناکارہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کمزور. ان کی بات کو بالکل شکست خوردہ کر دیا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور جو کافر تھے ان کی باتوں کو، ان کے کلمے کو، جو انہوں نے نعرہ مارا تھا، اس نعرے کو شکست خوردہ کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا جی؟ یہ فعل اللہ نے اس کو ڈاؤن کر دیا. اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ یہ کیا جی؟ مرکب اضافی ہے. کلمے کی نسبت کس سے جڑی؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کا جو کلمہ ہے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ، وہ ہے. اب یاد رکھیے گا کہ یہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی. خبر جو ہے یہ آتی ہے نکرہ میں، یعنی کہ الف لام نہیں آتا. لیکن جب اس کو زور دینا ہو، ہی کا مفہوم، حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہو کہ صرف یہی بات ہے، تو پھر ہی آئے گا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، جیسے ہم کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون. اللہ اس میں یہ بھی کافی تھا اولئک مفلحون، کہ وہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. لیکن ہم کا اضافہ کر کے ضمیر کا اس میں حصر پیدا کر دیا کہ صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. اب یہ ہی کا اضافہ کر کے خبر پہ الف لام لے کے آئے ہیں،
تو یہ صرف کے مفہوم دیں گے کہ صرف اللہ کا کلمہ ہی ہے علیا بلند. علیا کس کی مؤنث ہے؟ اعلیٰ کی. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے بلند کو. سب سے بلند مذکر اور سب سے بلند مؤنث. مؤنث کیوں آیا؟ کہ اس لیے کہ کلمۃ اللہ کی جو تے ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے. تو مؤنث کے ساتھ مؤنث آیا وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. بے شک اللہ کا کلمہ ہی سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ یہ افضل و تفضیل ہے. سب سے یعنی سپرلیٹو. ایک ہوتا ہے کمپیریٹو. کمپیریٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ دو میں سے ایک یہ جو ہے نا ان دونوں میں سے یہ اونچا ہے. ایک ہے کہ 10 بندے کھڑے اور کہے یہ سب سے اونچا، باقی سارے نیچے چلے گئے تو سپرلیٹو ہے. تو اعلیٰ علیٰ یہ سپرلیٹو ہے، اس میں کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں. واللہ عزیز حکیم. اب دیکھیں یہاں پہ جو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو پوری آیت کے مفہوم پہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں. یہاں پہ کیا جی؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہے عزیز. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ مبتدا ہے، جیسے یہاں پہ کلمۃ اللہ مبتدا تھا. اب خبر جو آئی ہے نا یہ آئی ہے نکرہ میں. عزیز ہے وہ حالت رفع میں ہی ہے، پیش ہی ہے اس پہ. تو واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے. یہ کیوں بات کہی؟ عزیز کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا کلمہ سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا عزیز طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ واللہ، اللہ بڑا زبردست ہے، چھایا ہوا ہے. حکیم. اب حکیم ان کے دو معنی ہیں. ایک جو ہے وہ ذہنی حکمت ہوتی ہے، یعنی ذہنی طور پہ کسی کا مستحکم ہونا. ذہنی مستحکم کیا ہوتا ہے جی؟ جیسے ہم کہتے ہیں جی حکیم صاحب آ گئے. علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت. علامہ اقبال نے کوئی پنجاب کی یا پورے پاکستان کی کبڈی تو نہیں جیتی نا، لیکن اس کے ذہن علامہ اقبال کا بہت مستحکم تھا. ایسا بندہ جو کچی بات نہ کرتا ہو، کچی بات سوچتا نہ ہو، عین پختہ زبردست بات اپنے اس اصل نقطے پہ پہنچ جاتا، وہ حکیم ہے. حکیم اور کیا کرتے تھے؟ جن کو ہم دوائیاں دینے والے طبیبوں کو بھی حکیم کہتے ہیں. وہ ایسے نبض پکڑتے ہیں اور عین نقطے پہ جا پو یہاں جی تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. تو بڑے تیز دماغ قسم کے لوگ ہوتے ہیں حکیم. اور ایک ہے مستحکم سے یہ ہے یعنی کہ بڑا پختہ مضبوط. اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو نظریہ ہے یہ کچا نہیں ہے، بڑا مستحکم ہے اور بڑا زبردست ہے. اور دوسری اس میں سے جو بات نکلے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. یہ جو ساری جنگ چل رہی ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کر رہا ہے، کافر دوسری طرف سے زور لگا رہے ہیں، مسلمان ادھر سے لگا رہے ہیں. تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ کا کلمہ اتنا ہی ہے تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ حکمت اللہ کی کیا ہے جی؟ بتائیں مجھے. چلیں اس میں ایک لفظ میں بتا دیں حکمت، ایک لفظ میں، جملہ نہیں، ایک لفظ بتائیں. ایک لفظ میں بتائیں جی. یہ ایک لفظ تو نہیں، آزمائش. ٹھیک ہے جی. اصل میں ایک لفظ ہے امتحان یا آزمائش. یہ اگر دیکھیں جی یہ اگر الٹے سیدھے حالات نہ آئیں تو آزمائش کس، امتحان کس بات کی؟ اگر 1 سال پڑھنے کے بعد ماسٹر صاحب کہیں گے کتاب سامنے رکھ کے تو اللہ کا فضل ہے پرچے حل کر لو، تو وہ امتحان ہے؟ امتحان تو یہ ہے کہ وہ آپ سے ایسے سوال پتہ کرے کہ جو آپ چونک جائیں، ماشاءاللہ جی اس کا سوال تو میں نے یاد کرنا تھا، محنت کریں، پڑھیں تاکہ کل امتحان میں پاس ہو جائیں. تو یہ اس کے ساتھ ہے. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. فلسطین کو یہودی مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو ہماری مار بھی جو ہے زیادہ دور نہیں ہے. اللہ تنصروہ فقد، قد دال پہ کلکل ہے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول
لصاحبه لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله فأنزل الله سكينته سكينته عليه عليه وأيده وأيده بجنود لم بجنود لم تروها تروها وجعل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله هي العليا هي العليا والله والله عزيز حكيم. عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك